بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں ہرد سے دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری۔ ہماری ترجمہ تفسیر کی یہ کلاس ہے اور آج ہم رکوع کرنے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 183 سے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے۔ صیام صوم کی جمع صوم روزے کو بولتے ہیں۔ کما کتب علی الذین، جس طرح کے فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے چیز بیان فرمائی کہ تمہارے اوپر اے ایمان والو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے۔ اللہ فرمانا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیا تھے؟ روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہاں سے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس امت پر بھی روزے ہیں۔ ابھی لکھنا کچھ نہیں ہے، وہ بعد میں سوالات کرواتا ہوں۔ مختصر سی اس کی یہاں ڈیٹیل یہاں سمجھ لیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ لکھنا کچھ بھی نہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں بعد میں سوالات لکھواتا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزے میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے۔ ان کے روزے کیسے تھے؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، یہ ان کے روزے تھے۔ لیکن ہمیں جو روزے ملے یہ اکٹھے ایک مہینے کے 30 روزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، کبھی 29 ہو جاتے کبھی 30۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ پہلے بھی روزے امتوں پر فرض تھے، اور روزہ فرض کرنے کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی۔ یہاں سے اس آیت کے آخر میں جو فرمایا لعلکم تتقون، تو اس سے یہ بات اظہر من الشمس، یعنی سورج چڑھتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ بندے کو تقوی ملتا ہے روزہ رکھنے سے۔ تو ایک مقصد تو روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور دوسرا اس کا جو روزہ رکھنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے نا کہ روزہ رکھو صحت ملے گی، تو روزے سے صحت ملتی ہے، اس لیے روزے جو ہیں رکھے گئے ہیں۔ اور صوفیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال کا۔ تو قیامت کے اس دن میں نہ کھانا ہوگا، نہ پینا ہوگا، نہ لیٹنا ہوگا، کھڑے رہ کے 50,000 سال کا دن گزارنا ہے۔ تو یہ اس کی ریاض کروائی جا رہی ہے، پریکٹس ہے اس کی، کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھے تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ تو یہ قیامت کے دن کی ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 29 یا 30 دن، یہ گنتی کے چند دن جو فرض کیے گئے۔ فمن کانا، پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضن، بیمار یا ایسا مرض کہ جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، او علی سفرن، یا سفر میں ہو، فعدتن،
تو وہ گنتی پوری کرے 30 دنوں کی، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ یہاں معنی یہ بڑا غور طلب ہے، آخر کا مطلب ہوتا ہے سب سے جو لاسٹ میں ہو، آخر میں ہو، اور اخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا، یہ فرق ہے۔ یعنی یوں سوال ہم بنا سکتے ہیں کہ آخر اور آخر میں کیا فرق ہے؟ تو آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، اور آخر کا مطلب ہے سب سے بعد والا۔ تو آخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، دوسرے دنوں میں رکھے، اور آخر کا مطلب سب سے بعد والا، جس سے لاسٹ کہا جاتا ہے۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور وہ لوگ، اور یہاں مطلب ایک بات یہاں رہ گئی کہ مریض، کیسا مریض ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا، لکھنا نہیں آپ اس کے حوالے سے کچھ بھی، وہ میں آف دی کیمرہ آپ کو لکھواؤں گا۔ ایسا مریض کہ جس کو اچھا اسلامک سمجھدار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، تو ایسا جو شخص ہے، مرد عورت، وہ روزہ نہ رکھے۔ ایسا پیشنٹ، فار ایگزامپل شوگر ہے، جوڑوں کا درد ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یا مطلب وہ حاملہ خاتون ہے، تو اچھا ڈاکٹر جو ہے اس کے ساتھ مشورہ کر کے اگر وہ رائے دے دیں کہ اس کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا مریض ہے، اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا شوگر والا اگر 17.5 گھنٹے کا گرمیوں کو روزہ ہے تو اس میں وہ اگر ٹیبلٹ نہیں لے گا، خوراک نہیں لے گا، یا انسولین نہیں لگائے گا تو مرض بڑھ جائے گا، تو ایسا مریض جو ہے روزہ نہ رکھے۔ مزید بہار شریعت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے کہ کیسا مریض جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ او علی سفر، یا سفر میں جو ہو اس کو بھی اجازت ہے۔ تو شرعی طور پہ مسافر کسے کہا جاتا ہے؟ شرعی طور پہ مسافر اس کو کہا جاتا ہے جو 58 میل کا سفر کرے، اور آج کل چونکہ کلومیٹر آگے ہیں تو کلومیٹر کے لحاظ سے محدثین اثر کہتے ہیں کہ 92 کلومیٹر، یا 3 دن 3 راتوں کا سفر ہو، ان میں سے کوئی بھی آپ، یا یوں سمجھ لیں کہ 3 دن 3 راتوں میں کتنے گھنٹے آئیں گے؟ 72، 24 24 48 اور 24 72، یعنی 72 گھنٹوں پر مشتمل سفر ہو، یا 92 کلومیٹر، یا 3 دن یا 3 راتیں، یہ تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ 92 کلومیٹر تو شرعی حد جو ہے سفر کی، یعنی سفر تو آج ہم جوڑیاں خورد سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، یہاں سے اگو کی جائیں وہ بھی سفر ہے، یہاں سے لاری اڈا سیالکوٹ جائیں وہ بھی سفر ہے، لیکن شرعی سفر نہیں سے کہا جائے گا کہ جس میں عبادت کی، روزے کی، نماز کی کنسیشن جس میں مل سکے، ایسا سفر نہیں ہے۔ یعنی یوں ہی اگر ہم یہاں سے سمڑیال جاتے ہیں تو فار ایگزامپل سمڑیال جو ہے یہ جوڑیاں سے اگر 10 کلومیٹر ہے تو شرعی مسافر ہم نہیں بنیں گے۔ یہاں سے وزیر آباد جاتے ہیں تو وزیر آباد 20 کلومیٹر یہاں سے بن رہا ہے، یا 25 کلومیٹر بن رہا ہے تو ہم شرعی مسافر نہیں بنیں گے۔ گجرانوالا 40 کلومیٹر یا 45 یا 47 کلومیٹر بن رہا ہے تو ہم شرعی مسافر نہیں ہیں۔ یہاں سے بجوات فار ایگزامپل 50 کلومیٹر بن رہا ہے تو ہم شرعی مسافر نہیں ہیں۔ پسرور نہیں، شرعی مسافر کب بنیں گے؟ کم از کم کتنا سفر ہوگا؟ 92 کلومیٹر یا 58 میل، کیونکہ میل لکھے نہیں ہوتے، کلومیٹر عام روڈوں کے اوپر ہر کلومیٹر کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ اتنے کلومیٹر ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے لے کے مرید کے تک جو ہے وہ 92 کلومیٹر پورے ہوتے ہیں۔
یا جہاں بھی 92 کلومیٹر کا فگر پورا ہو جائے گا تو ہم شرعی مسافر ٹھہریں گے، تو ایسا بندہ جو ہے اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، یعنی نہ رکھے گا تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ فعدۃ، وہ گنتی پوری کرے من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر۔ تو شرعی مسافر کون بنا؟ جو کم از کم میل کے لحاظ سے 58 میل، کلومیٹر کے لحاظ سے 92 کلومیٹر کا سفر کرے، 3 دن یا 3 راتوں کا سفر کرے، یا 72 گھنٹوں پر مشتمل سفر کو کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی، فدیۃ، وہ فدیہ دے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اتنے مطلب بوڑھے ہو جائیں، انہیں مطلب روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہو، ایسے بوڑھے جو ہیں وہ فدیہ دے لیں، ایک مسکین کا کھانا۔ یعنی صاحب بحر شریعت نے اس کو یوں ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ہم جو ہے روزہ کو چھوڑتا ہے ایجڈ بندہ، یعنی جس کی ایج 65-70 سال 80 سال کو پہنچ چکی ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے اس کا مرض بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو پھر وہ کیا دے گا؟ فدیہ۔ اور فدیہ طعام و مسکین کی تفسیر میں محدثین نے یہ بات لکھی ہے، اور صاحب بحر شریعت نے بھی اس پہ لکھا کہ وہ ایک مسکین کا کھانا بنتا ہے ایک فطرانہ۔ ایک فطرانہ یعنی عید کے دن جتنا فطرانہ دیا جاتا ہے تو اتنا جو ہے فدیہ ایک روزے کا بنے گا۔ فطرانہ کتنا ہوتا ہے؟ 100 روپیہ نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھے بات، جو شریعت نے اوزان یعنی وزن بتائے ہیں آپ نے ہمیشہ وہ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زمانے کے اعتبار سے ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مثال کہ 7.5 تولے سونا، اب اگر 1,10,000 روپے کا ایک سونا تولہ ہے تو ایوریج کیا بنے گی؟ 7.5 تولے سونا کی جی 7,70,000 اور 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی اب فار ایگزامپل 1,700 روپے کی تولہ ہے، تو 52 سے 17 کو ملٹیپلائی کریں تو اگلے دن فگر نکالا تھا، غالباً بنتی ہے 83,200 کی، یہ یہاں جو فگر آپ نے نکالا تھا۔ اچھا، فگر کو نہیں دیکھنا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں چاندی ہوتی تھی سکوں میں، تو 52 تولے چاندی کی قیمت بھی وہی تھی جو 7.5 تولے کی تھی، لیکن تغیر زمانہ، تبدل زمانہ کی وجہ سے اب ریٹ کا کافی فرق آ گیا، یعنی 10 گنا نہیں 100,000 گنا فرق آ گیا زمانے کے لحاظ سے۔ تو ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے جو اوزان وزن شریعت نے بتائے ہیں، کہ یا تو 7.5 تولے چاندی کی قیمت ہو اور یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ دینے کے لحاظ سے۔ یہاں جو یہ میں نے اگزامپل دی ہے سونے اور چاندی کے لحاظ سے، تو یہ 150-200 روپیہ فدیہ نہیں ہوتا، فطرانہ نہیں ہوتا۔ شریعت کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے الفاظ ہیں اس کے مطابق ایک فطرانہ جو ہے وہ 2 کلو گندم ہے۔ کتنی گندم؟ 2 کلو گندم، یا اس کی قیمت تو وہ بدلتی رہتی ہے۔ فار ایگزامپل آج سے 2 سال پہلے 100 روپے کلو گندم تھی، تو فطرانہ کتنا بنا؟ 200 روپیہ بنا، 50 روپے۔
تو پھر 100 روپیہ بنا، ٹھیک ہے۔ اب ریٹ بڑھ گیا ہے، بعض 2.25 کلو گندم بھی محدثین کہتے ہیں، 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، تو وہ جتنی ہوگی لیول پیسوں کے لحاظ سے نہیں دیکھنا، لیول جو بتایا گیا وزن، ٹھیک ہے جی، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، وہ بازار سے پوچھ لی جائے اور اس کے مطابق۔ اچھا چلیں ایک مثال ہے، پچھلے سال کتنا تھا 2021 میں رمضان میں 150، مطلب 140 بنتے ہوں یا 47، تو وہ احتیاطاً دے دیتے ہیں کتنے، 150۔ اچھا 150 روپیہ، فطرانہ کتنا تھا، تو قیمت کیا بن رہی تھی، فار ایگزامپل اس دفعہ 160 ہو جاتی ہے قیمت، تو 160 ہے، تو کس کو دیکھنا ہے، وزن کو دیکھنا ہے، یعنی ہم نے پیسوں کو، کیونکہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، میں نے بتایا حضور علیہ السلام کے دور سے اب 52 تولے ساری چاندی کا ریٹ جو ہے نا وہ ساڑھا کتنا آ رہا ہے، 83,200 روپیہ، 1700 کی ہو تولا، تو اور 7.5 تولے چاندی سونے کی قیمت جو ہے نا وہ 7.25 لاکھ کو پہنچ گئی۔ تو اس لیے کیا دیکھیں گے، جو اصل شریعت نے وزن بتایا، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے فدیہ کا وزن کیا بتایا، فطرانہ، یعنی فدیہ ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے، 1 فطرانہ۔ اب یوں ایکسپلین کر لیں، ایک بوڑھا بندہ اگر 7 روزے چھوڑتا ہے تو 7 روزے اس نے چھوڑے ہیں تو وہ اتنے 150 نکالے گا، تو کتنا ہو گیا، 1050 روپیہ، 1050۔ سارے ریاضی دان ماشاء اللہ، فاسٹر، کتنا ہو گیا، 7 روزے چھوڑتا ہے، جتنے روزے کوئی چھوڑے گا بوڑھا بندہ وہ اتنے فطرانے دے گا، یعنی جو عید کو فطرانہ دینا ہے وہ الگ ہے، جتنے روزے چھوڑنے اتنے فطرانے دے گا وہ الگ کلیکٹ کیے جائیں گے۔ تو ایسے یہ تو ہم نے 7 روزوں کی اگزامپل دی، کو 8 چھوڑتا ہے، 9 چھوڑتا ہے، 10 چھوڑتا ہے، 17 چھوڑتا ہے، 21 چھوڑتا ہے، جتنے روزے چھوڑے گا، 20 روزے اگر اس نے چھوڑ دیے ہیں، 20 فطرانوں کے پیسے کتنے ہوں گے، 3000۔ ادھر ہی تلائیاں رضائیاں نہ ڈالیا کریں، کچھ کو فکر کا کچھ سمجھا بھی کریں نا، لیکن ہر دفعہ کیا کریں گے، کیا چیز ہم نے غور کرنی ہے، گندم کا وزن، کیونکہ کبھی گندم 2 روپے کلو تھی، کبھی 5 روپے کلو تھی تو 5 روپے فطرانہ تھا، 50 روپے کلو تھی تو 2 کلو کا 100 روپے۔ اب ریٹ بڑھنے کی وجہ سے اس کا فطرانہ بھی، یہ بڑی اہم بات ہے، بہت زیادہ اہم، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم، اور ایک خرابی کیا آتی ہے، نوجوان لڑکیاں لڑکے وہ بھی اس طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فدیہ فطرانہ دے لیں، سوال ہے نا، ویکنیس ہو جاتی ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے ذہن سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ ویکنیس ہونا ہی روزے کا مقصد ہے، کہ کمزوری ہو، پتہ چلے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے جی، ویکنیس ہو جاتی ہے، میں اس لیے نہیں روزہ رکھتا، اور اللہ کے غافل بندے روزہ جو ہے، یہ اسی لیے تو فرمایا روزہ رکھا کرو، یہ شہوت کو کم کرتا ہے، انسان کی صحت کو ٹھیک کرتا ہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے تصوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت ملے گی، حدیث مبارکہ ہے۔ تو انسان ہمارے ہاں کیا لوگ اے سی کے اندر رہ رہے ہیں، جس گاڑی پہ بیٹھ کے فیکٹری جانا ہے اس میں بھی اے سی ہے، جس فیکٹری کے آفس میں بیٹھنا ہے وہاں بھی پھر روزہ نہیں رکھ رہے، تو یہ غلط ہے۔ اب وہ کو بندہ صحت مند بندہ کہے کہ جی میں فدیہ دے دیتا ہوں، جس کی عمر 20 سال 25 سال 30 سال ہے، جی ویکنیس ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی غفلت ہے، گمراہی ہے، یہ بے دینی ہے، دین سے دوری ہے۔ وہ فدیہ نہیں دے گا اور نہ اس کا قبول ہوگا، کیونکہ وہ کہا ہی اسے کیا ہے کہ ایسا ایجڑ بندہ مرد یا عورت کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ رہے، یا ان کو بیماری ایسی ہے کہ وہ جب تک انہیلر کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ لیتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ لیتے ہیں روزے کے اندر وہ سپرے سی تو وہ خوراک ہوتی ہے اس میں، اس سے بھی روزہ، یہ آف دی کیمرہ ہم آپ کو لکھواتے ہیں، تو یہ جتنے روزے چھوڑے جائیں گے اتنے فطرانے دینے ہوں گے، یہ شرعی مسئلہ ہے، جتنے کوئی چھوڑے گا۔ اب کوئی بندہ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اختیار ہے، اگر سفر لمبا ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کیا فرمانا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ 184 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اتنی پھر گنتی سفر میں جو گزریں گے روزے اتنے بعد کے دنوں میں روزے رکھ کے گنتی 30 تک پوری کرنی۔ تو مسکینوں کو کھانا وہ دے گا کہ فمن تطوع خیرا، اللہ پھر بھی فرما رہا ہے لیکن پھر بھی جو روزے رکھے تو بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کے لیے یہی اچھا ہے، وَأَن تَصُومُوا، کہ روزے رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، کاش تمہیں پتہ چل جائے اس کی اہمیت۔ اب روزے کی اہمیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک روزہ جان بوجھ کر رمضان کا چھوڑ دے، اب اس کے ثواب کو پانے کے لیے اس کے کفارے کے طور پہ بقیہ ساری زندگی 30 سال بنے 40 سال بنے لگاتار روزے رکھے روز، تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب اس کو حاصل، اب کتنا ثواب زیادہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اس کا اجر میں دوں گا، یعنی ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ میں اسے مل جاتا ہوں۔ رمضان اللہ کا نام ہے، نام رمضان جو ہے، رمضان رمضن سے مشتق ہے، رمض کہتے ہیں جلانے کو، تو چونکہ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اس کے روزے جو ہیں وہ بندے کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمضان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رمضان۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ہدن، ہدایت ہے اس قرآن میں، للناس، کن کے لیے؟ وبینۃ، واضح نشان ہے، من الہدی، ہدایت کی، والفرقانی، اور حق و باطل کا واضح فرق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، اور جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، تو اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا، اور جو تم میں سے مریض ہے، علی سفر، وہ اور یا سفر میں ہو، فعدۃ، وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور پوری کرو گنتی، 30 کی گنتی پوری کرو، 29 ہو تو 29 کی گنتی پوری، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس کی بڑھائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ اس نے تمہیں کیا دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا یہاں تو تھا میٹر سارا رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، آگے ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جس وقت سوال کریں عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو پھر محبوب فرمائیے کہ تمہارا رب کیا ہے؟ قریب ہے، اوجیب، سنتا ہوں، دعوت الدائی،
دعا کرنے والے کی اذا دعان جب وہ دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر کتنی مطلب واضح طور پہ کر دیا کہ چند صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس کہ ہمارا رب کہاں ہے. اس کا شان نزول جو ہے وہ بعد میں لکھیے گا کہ ہمارا رب کہاں ہے ہمارا رب. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ کا جب آپ سے سوال کریں گے عبادی انی میرے بندے میرے بارے میں فإنی قریب تو بتائیے کہ میں اجیب سنتا ہوں دعوت الدائی دعا کرنے والے کی اذا دعان جب بھی دعا کرے. یعنی یہ ایک بڑا پیارا نکتہ ہے کہ دعا قبولیت کب ہوتی ہے. اذا دعان جب دعا کرنے والا دعا کو کرتا ہے. دیگر بھی وقت بتائے گئے حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت دعا, تلاوت کے فوراً بعد جو دعا کی جائے, حجر اسود کے پاس دعا, وہ خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. لیلۃ القدر کی رات کو دعا, جمعہ کے دن دعا, بے شمار حدیثیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ لکھائیں گے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لی تم حکم مانو میرا, وَلْيُؤْمِنُوا ایمان لو بھی مجھ پر, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اُحِلَّ لَكُمْ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں, رفثوا قریب جانا الی نسائکم تمہاری بیویوں کے. اب صحابہ نے سوال کیا اس کا شان نزول اور ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہیں, صحبت کر سکتے ہیں رمضان کی راتوں میں. پہلے منع تھا تو اب اجازت دینے کے لیے یہ آیت نازل تو ہوئی کہ حلال ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے قریب جانا. ہن لباس لکم تم ان کے لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہیں, وانتم لباس لہن اور تم. یہ اس کی بے شمار مفسرین نے بڑے تناظر اور اینگل پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر بحث کی اور بتایا کہ لباس سے مراد کیا ہے. سادہ سادہ جو امام راضی علیہ الرحمٰن نے اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ جس طرح لباس جو ہے بندے کے بدن کو چھپاتا ہے, ایسے ہی خاوند بیوی کے رازوں کو چھپاتی ہے اور بیوی خاوند کے رازوں کی ہم راز ہوتی ہے, اس لیے اس کو وہ کسی کے سامنے کھولتے نہیں ہیں. اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کے راز دوسروں کو نہ بتائے, جو خاوند ہے وہ بیوی کے راز دوسروں کو, کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں. عالم اللہ جانتے ہیں انکم کنتم تختانون انفسکم اور جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر. فتاب علیکم اس نے نظر رحمت فرمائی تم پر, وعفا عنکم اور تم سے درگزر فرمایا. فالآن سو اب آؤ باشروہن بیویوں کے پاس اجازت ہے, وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے مقدر میں اولاد لکھی ہے وہ. وکلوا کھاؤ, واشربوا اور پیو, حتیٰ یہاں تک کہ تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یہاں تک کہ سفید ڈورا واضح ہو جائے سیاہ ڈورے سے, من الفجر فجر سے. تو یعنی یہ سحری کے وقت کی طرف اشارہ ہے کہ سحری کا وقت کتنا ہوتا ہے, جب تک جو ہے فجر کا دوسرا جو ٹائم ہوتا ہے ہونا شروع ہو جائے اس وقت تک جو ہے. یعنی کہ اس کو یوں ایکسپلین کیا مفسرین محدثین نے کہ جو سحری کا وقت ہے, جو تہجد کا وقت ہے وہی سحری کا وقت ہے. تہجد کا وقت جو ہی ختم ہوگا تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. یہ ہمارے ہاں بہت سارا معاملہ غلط ہوتا ہے. علماء نے اور جدید جو سائنسدان ہیں انہوں نے مل کے اوقات صلاۃ بنایا ہے, اس کے اوپر ٹائمنگ بتا دی ہے روزانہ کی, جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, جون کے حوالے سے, اور چاند کے جو مہینے ہیں اس لحاظ سے اس کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے کہ سحری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے کب شروع ہو رہا ہے. فار ایگزامپل آج ہے 10 جنوری, تو 10 جنوری کو سحری کا ٹائم, اذان کا ٹائم جو ہے وہ 5:36 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو محدثین علماء کیا فرماتے ہیں کہ 5:33 پہ
احتیاطاً سحری کو ختم کر دیں. 36 ٹائم ہے، 5:36 تو 5:33 پہ احتیاطاً ختم کر دیا جائے سحری کھانا. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا غلط سا رجحان ہے. کہتے ہیں جب یہ اذان کی آواز جب تک آتی رہے کھاتے رہو. یہ مسئلہ غلط ہے. یوں سمجھ لیں کہ ان کے روزے نہیں ہو رہے. فار ایگزامپل مؤذن ہی لیٹ اٹھا، وہ 5:37 پہ پڑھ رہا ہے اذان، 5:37 پہ پڑھ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جب تک اذان ہو لے میں چائے پی لوں، سگریٹ پی لوں، یا کوئی بھی کھانے کی چیز میں کھا لوں، 2 لقمے لے لوں، تو اس کا روزہ نہیں ہے. بس اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنی طرف سے اگر شریعت کو فالو نہیں کرنا، آپ ہی سارا کچھ ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے لیے آپ تیار ہو جائیں. لیکن جو علماء 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں سحری کا وقت، وہ یہ اصل وقت ہے کہ فجر ثانی سے پہلے پہلے جو وقت ہے رمضان کے روزے کا. ثم پھر اتم الصیام، روزہ پورا کرو، الی اللیل، رات تک. ہمارے اور شیعوں کے اندر یہاں ایک تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں عشاء کے قریب افطار کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے لیل، کہ رات تک پورا کرو، تم شام کو ہی کھول لیتے ہو. تو ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے دور اقدس میں چونکہ فرمایا کہ افطار کا، روزے کی افطار کا وقت کیا ہے؟ مغرب کا. مغرب کی اذان کا وقت یا مغرب کی نماز کا وقت ہی افطار کا وقت ہے. تو فار ایگزامپل وہ کہیں گے الی اللیل، رات کو کھولنا ہے. تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حکم دے دیا، حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ اس طرح کرنا ہے، تو وہی دین ہے. جب حضور علیہ السلام کو جتنی دین کی سمجھ آئی ہے، اس سے بڑھ کے ہم کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے مغرب کے وقت کھولا ہے تو ہم مغرب. وہ ہم سے 15 یا 20 منٹ لیٹ کیوں کھولتے ہیں؟ یہ الی اللیل اس آیت سے دلیل لیتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب شام کو کھولا ہے تو ہم شام کو ہی افطار ہے. حضور سے بڑھ کے اور کسی کا عمل نہیں ہو سکتا. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ، نہ بیویوں سے مباشرت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب اعتکاف میں بیٹھے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. تو یہ مسجد کے اندر بیوی کے ساتھ، کیونکہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام کا حجرہ عائشہ جو تھا وہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوتے تو جو سوراخ رکھا گیا تھا اس کے ذریعے مجھے کھانا بھی پکڑ لیتے، کپڑے بھی پکڑ لیتے اور سر بھی باہر نکالتے تو میں کنگھی کر دیا کرتی. وہ کیسا مطلب منظر ہوگا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتی ہوں گی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ یہ میرا لا ہے، میرا قانون ہے، میری شریعت ہے، میرا بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرو. فلا تقربوها، ان کے قریب نہیں جانا. یعنی ان کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش اپنی طرف سے بنا لینا کہ جی یہ روزے کا فلاں وقت، یہ غلط. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی واضح کرتا ہے آیات کو للناس، کن کے لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ کیا بن جائیں؟ اللہ کی مانو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ متقی، پرہیزگار. ولا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ لوگوں کے مال، بینکم، آپس میں، بالباطلی، ناجائز طریقے سے، وتدلوا بہا، اور لو الی الحکام، ان کے جو حکام ہو، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، جماعت میں سے، من اموال الناس، لوگوں کے مال، بالاسم، گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ طریقہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آج ہم نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ 2 پارہ اور اس کا 7واں رکوع آج دوسرے پارے کا. الحمدللہ آج ہم نے جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن سے آج ہم نے اس رکوع کی تکمیل کی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو، بچیوں کو جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن کے اندر جوڑیاں خرد میں داخل کروائیں تاکہ آپ کے بچے بچیاں بھی دینی تعلیم سے، قرآن اور احادیث سے اپنے آپ کو مزین کر سکیں. اللہ تعالیٰ میرا
اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.